انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محفل میں موجود تھا اور لوگوں کو شراب دے رہا تھا. ایک شخص داخل ہوا اور کہا الا ان الخمر قد حرمت, اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے, شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ اسے بہا دو. انہوں نے فوراً شراب کو ترک کر دیا. مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہہ گئی اور وہیں سے زندگی سے ان کے شراب ختم. تو انسان کی زندگی سے کسی برائی کو ختم کرنا ہو, جو طریقہ اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت کے اندر رکھا ہے, اس کا موازنہ آپ نہیں کر سکتے. اس لیے دیکھیں, ایک مسلمان کی زندگی میں حقیقت میں شراب نہیں ہونا چاہیے, اور جو پکے سچے مسلمان ہیں ان کی زندگی میں شراب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, شراب کو اپنی زندگی سے دور کریں. یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے, اور انسان سے عقل زائل ہو جائے تو حیوان سے زیادہ وہ بدتر اور ابتر ہو جاتا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نکاح کا طریقہ کیا تھا. جو زنا کے طریقے تھے وہ تو تھے ہی, جو زنا کے طریقے تھے وہ تھے ہی. بہت سارے نکاح کے طریقے تھے جن کے اندر ظلم, بربریت ظاہری طور پر موجود تھی. ان تمام چیزوں کو شریعت نے کیا کیا ختم کر ڈالا. نکاح شغار کے نام سے ایک نکاح کا طریقہ تھا, تم اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو, میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا. متعہ نام کا ایک نکاح تھا, وقتی طور پر نکاح کریں, اپنی خواہش پوری ہو گئی چھوڑ دیں, متعینہ مدت کے لیے. آج بھی شیعوں کے یہاں ایک عبادت کے طور پر اسے انجام دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا. حلالہ نام کا جو رسم و رواج ہمارے یہاں موجود ہے, اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. یہ حلالہ نہیں ہے, حرامہ ہے. اس سے کوئی خاتون شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی. اس سے کوئی خاتون کوئی نہ سمجھے کہ اس سے حلال کر لیں گے, حلال نہیں ہوتی ہے. اس پر سلف صالحین کا اتفاق ہے. حلالہ کا جو طریقہ ہے یہ ملعون طریقہ ہے. جو بھی نکاح کے غلط طریقے تھے سب کو ختم کر ڈالا, اور زنا کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس, بزرگان دین و ملت, عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں, ابھی ہم دوستی کے بارے میں, اچھے سنگت اور برے سنگت کے بارے میں نہایت ہی قیمتی کلمات کتاب و سنت کی روشنی میں اور سلف صالحین کے واقعات کی روشنی میں سماعت فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اس موضوع کا تعلق بھی بہت حد تک اسی موضوع سے ہے, اور شیخ نے بہت حد تک میرا کام آسان کر دیا ہے. اس لیے انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کی طرف صرف اشارہ کر کے میں گزر سکتا ہوں, جس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے. گزشتہ کل ہمارا ایک درس ہوا تھا مسجد فرقان کے اندر, اور اس میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا. موضوع تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمارے لیے نازل کی ہے, یہ شریعت قیامت تک
محفوظ رہنے والی ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. قیامت تک ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی. یعنی جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا, قیامت تک ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو اسی دین پر قائم ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے, خوشخبری ہے. تو یہ دین, یہ شریعت قیامت تک محفوظ ہے. کس صورت میں محفوظ ہے؟ قرآن کریم اور سنت رسول کی شکل و صورت میں. قرآن کریم کے تمام نصوص کو, سنت رسول کے تمام نصوص کو, تمام احادیث کو اور قرآن کی تمام آیات کو آپ ایک طرف سے اگر گہری نظر سے دیکھیں تو پائیں گے کہ تمام نصوص 5 اہم بنیادی چیزوں کی حفاظت پر دلالت کرتی ہے. یعنی یہ شریعت جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے وہ شریعت 5 اہم بنیادی چیزوں کی حفاظت کے اوپر زور دیتی ہے. یہی پوری شریعت کا خلاصہ ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دین کی حفاظت کے لیے یہ شریعت زور دیتی ہے. دوسری چیز عقل نسب, دوسری چیز ہے نفس کی حفاظت کے لیے, جان کی حفاظت کے لیے یہ شریعت نازل ہوئی ہے. تیسری چیز ہے عقل کی حفاظت, چوتھی چیز ہے نسب کی حفاظت اور 5ویں چیز ہے مال کی حفاظت. پہلی چیز جو ہے دین کی حفاظت کے لیے یہ شریعت نازل ہوئی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے جس سے اس دین پر حملہ ہو سکتا ہے, جس سے یہ دین ختم ہو سکتا ہے, دین پر آنچ آ سکتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کفر و شرک کو حرام قرار دیا ہے, گناہوں کو حرام قرار دیا ہے, بدعت کو حرام قرار دیا ہے, یہاں تک کہ بدعتی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو حرام قرار دیا ہے. ابھی آپ نے شیخ سے تفصیل سنی کہ اگر کسی غیر منہجی کے ساتھ, کسی بدعتی کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے, آپ کا عقیدہ بگڑ جائے گا, آپ کا منہج بگڑ جائے گا. اور اگر آپ کے پاس عقیدہ و منہج ہی نہیں رہا تو دنیا کی تمام نعمتیں رہنے کے باوجود بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں سلف صالحین کی زندگی پر نظر دوڑائے, حد سے زیادہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے جن کے منہج کے اندر بگاڑ ہے, جن کے عقیدے کے اندر خلل ہے, تاکہ ان کا وہ بگاڑ ہمارے اندر نہ آ جائے. دوست کا اثر زندگی پر پڑتا ہی ہے. اچھا دوست ہو اچھا اثر پڑتا ہے, برا دوست ہو برا اثر پڑتا ہے. اس لیے ہمیشہ ایک انسان کو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو صحیح دین پر قائم ہو, جو توحید پر قائم ہو, سنت پر قائم ہو. اگر اس کے اندر کوئی بدعت ہے آپ کے اندر داخل ہو جائے گی. سلف صالحین حد سے زیادہ اپنے آپ کو دور رہنے کی کوشش کرتے, اور کوئی بدعتی ان کے پاس کچھ لے کر آتا سنانے کے لیے, کسی صورت میں سننے کے لیے گوارا نہیں کرتے. سنن ابی داؤد اٹھائیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی رسول ہیں. سنن ابی داؤد کے اندر ان کا ایک واقعہ ہے. اپنے ایک دوست کو خط لکھ رہے ہیں, لیٹر لکھ رہے ہیں. کہاں پر ہے؟ ملک شام کے اندر. یہ دوست ملک شام کے اندر ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دوست کو لیٹر لکھ رہے ہیں. لیٹر کے اندر مواد کیا ہے, میٹر کیا ہے؟ اس میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں خبر ملی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں چیمی گوئی کرنے لگے ہو. تقدیر کا انکار کرنے والوں کے ساتھ تمہارا بھی شمار ہونے لگا ہے. تقدیر کا انکار کر رہے ہو. دیکھو آئندہ تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا. تمہارے ساتھ قطع تعلقی کا اعلان کر رہے ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ قطع تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق میرا نہیں رہے گا. آئندہ سے کبھی مجھے کوئی خط مت لکھنا. دور ہے, صرف خط و کتابت کے ذریعے ہی اس دوست سے تعلق قائم تھا. اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کسی ایسے شخص سے جس کے
عقیدے کے اندر منہج کے اندر بگاڑ آ چکا ہے, اپنا تعلق قائم رکھے اور اس کا اثر میرے اوپر آ جائے. آپ پائیں گے سلف صالحین کی ایک لمبی جماعت سے ایک زمانے میں اہل سنت کے ائمہ کرام ان کا شمار ہوتا تھا, بڑے نیک تھے, فاضل تھے, علامہ اور محدث تھے, بڑے بڑے محدثین ان کے سامنے ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے, لیکن کسی بدعتی کی صحبت اختیار کیا اور بعد میں ان کا عقیدہ و منہج بگڑ گیا اور بعد میں ان کا شمار گمراہوں کے سرداروں میں ہونے لگا. حالانکہ شروع سے ایسے نہیں تھے, شروع سے ایسے نہیں تھے. عمرو بن عبید المعتزلی جو معتزلہ کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں, ایک زمانے میں کبار محدثین میں شمار ہوتے تھے اور کبار محدثین ائمہ جرح و تعدیل ان کے شاگرد بن کر ان کے سامنے علم حاصل کیا کرتے تھے, لیکن معتزلہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا, بعد میں معتزلہ کے سرداروں میں شمار ہونے لگا. عمران القطان صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں, یعنی اتنے کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایک زمانے میں ایک خارجی فکر رکھنے والی خاتون نے نکاح کا پیغام دیا, لوگوں نے بڑی نصیحت کی کہ اس کے ساتھ شادی نہ کریں ورنہ آپ کا بھی دین بگڑ جائے گا. کہا کیا کہ اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اہل سنت کے عقیدے کی طرف لے آؤں گا. یہ تو اسے نہ لا سکے, البتہ اس کے عقیدے پر ضرور ڈھل گئے کچھ دنوں کے بعد اور خوارج کے سرداروں میں شمار ہونے لگا ان کا نام. تو برے دوست کو اپنا دوست بنائیں گے, اس کا اثر پڑے گا آپ کے اوپر. یا تو آپ اسے اپنی طرح بنائیں گے یا وہ آپ کو اپنی طرح بنائے گا. اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہمیشہ وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گا, مزین کر کے دکھائے گا, اور بہت مشکل ہے کہ اس کے بعد اپنے آپ کو آپ بچا سکیں. اس لیے بالاتفاق بالاجماع اہل سنت والجماعت کے جو ائمہ گزرے ہیں متقدمین میں, ان کی کتابیں اٹھائیں, جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ, امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ, امام صابونی رحمہ اللہ, امام لالکائی رحمہ اللہ, امام آجوری رحمہ اللہ. ان کی کتابیں جو ہے نا یہ اہل سنت والجماعت کے مصادر میں شمار ہوتی ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ اسلامیہ نور باغ کوثا ممرہ کے اندر جو عشاء کے بعد ہمارے دروس چلتے رہتے ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جامعہ کے پیج سے جڑے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ائمہ کرام کی کتابوں کو ہم پڑھا چکے ہیں. آپ پائیں گے بالاتفاق ایک اصول وہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل بدعت سے دور رہو, اہل بدعت کے ساتھ دوستی نہ رکھو, کیونکہ ان کے ساتھ دوستی رکھو گے تو تمہارا دین بگڑ جائے گا. تو دین کی حفاظت ضروری ہے, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے نفس کی حفاظت. جیسے کوئی بھی شخص نفس ہو, اس کے اندر جان ہے تو اس کا احترام ضروری ہے. یہاں تک کہ جانور, انسانوں کے ساتھ صرف نہیں, جانوروں کے ساتھ بھی شریعت نے کس طرح سلوک کرنے کا حکم دیا. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ شکار نہ کریں, شکار کرنے کے بعد اس کو پھینک دے, اجازت نہیں ہے آپ کو. وہ ایک نفس ہے, جان ہے, آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی شکار کریں. ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو دوسرا جانور اس کے سامنے نہ رہے, نہ دیکھ رہا ہو, چھری اس کے سامنے تیز نہ کریں, یہ اس نفس کا احترام ہے. تو شریعت نفس کی حفاظت کے لیے زور دیتی ہے, اور اس پر بالتفصیل ہم گفتگو کر چکے ہیں کل کے درس میں, ان دو موضوعات پر, دین کی حفاظت اور نفس کی حفاظت پر. انشاءاللہ آج کے اس درس میں جو مختصر وقت بچا ہے ہمارے لیے, اس میں ہم باقی تین چیزوں کی حفاظت پر شریعت کیسے زور دیتی ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت پر شریعت زور دیتی ہے. عقل کس چیز سے بگڑتی ہے؟ جن چیزوں سے عقل کے بگڑنے کا ڈر ہے, شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. کس چیز سے عقل بگڑتی ہے؟ خمر سے, الکوہل سے, شراب سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شراب کو کہ وہ ام الخبائث ہے, جتنی گناہیں ہیں نا ان کی جڑ ہے, یہ جرم کی ماں ہے. یہ شراب یہ جرم کی ماں ہے. اس لیے جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں, جن لوگوں سے یہ مجرمانہ کام کرواتی ہے,
ان کو پہلے ڈرگس کا عادی بناتی ہے. اور ابھی آپ نے شک سے سنا کہ کیسے ہمارے بچے ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں. یہ تنظیمیں آپ کے بچوں پر نظر رکھ رہی ہیں اور ان کے جسم کے اندر ڈرگس پہنچا رہے ہیں. شروع میں ہلکا پھلکا آپ کے اس کے کھانے کے اندر, اس کے چاکلیٹس کے اندر, اس کے ناشتے کے اندر, اور آہستہ 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 جب جسم کے اندر وہ مادہ پہنچ جاتا ہے اور جس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا, تو اب من چاہا اس سے جرم کرواتے ہیں. یہ جرم کی ماں ہے. ایک شخص اگر شراب کا عادی بن جائے تو اس سے کسی بھی جرم کی آپ توقع کر سکتے ہیں. وہ شرک بھی کر سکتا ہے, زنا بھی کر سکتا ہے, قتل بھی کر سکتا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ کس بنا پر ہے؟ اسی عقل کی بنا پر ہے. اگر انسان کے پاس یہ عقل نہ رہے تو حیوانوں سے بدتر ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے بیوڑوں کو, شرابیوں کو روڈ کے کنارے کسی گٹر پر پڑے رہتے ہیں اور کتے اس پر پیشاب کرتے رہتے ہیں. ذرا غور کریں کہ ایک کتا انسان پر پیشاب کر رہا ہے, کس لیے؟ صرف اسی عقل کے زائل ہو جانے کی وجہ سے. یہ عقل زائل کیوں ہوئی؟ کیونکہ شرابی تھا. کتنے حادثات ہو رہے ہیں روزانہ, ہم سن رہے ہیں فلاں جگہ ٹرک حادثہ ہوا, فلاں جگہ پلین حادثہ ہو گیا, ٹرین کا حادثہ ہوا. ان تمام حادثات میں اب سرکاری آنکڑا نکالیے, اکثر و بیشتر کس کا ہاتھ رہتا ہے؟ اسی شراب کا. تو شراب نے ہماری زندگی کو کھوکھلا کر دیا اور بہت کم لوگ ایسے بچے ہوئے ہیں جو اس سے 100% صاف ستھرے ہوں. کسی نہ کسی شکل میں شراب ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے. یا تو معمولی شکل میں, کبھی بھی آپ کسی شخص کو نہیں پائیں گے کہ اچانک ایک دم آفیم, گانجا, الکوہل اور چرس اور ان چیزوں پر اچانک پہنچ گیا ہے. آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہے. شروعات ہوتی ہے کھینی سے, گل سے, تمباکو سے, زردے سے اور پان سے اور بہت ساری چیزوں سے. انسان جن کو حقیر سمجھتا ہے, سمجھتا نہیں کہ یہ شراب کے اقسام میں سے ہے, اور ترقی کرتے 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 آخر میں اس کا انجام یہ ہوتا ہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ کسی چیز کو اگر سماج اور معاشرے سے ختم کرے تو آخری درجے تک پہنچنے کا انتظار نہیں کرتا, اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول ذکر کیا؟ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. اگر زیادہ مقدار میں پینے کی وجہ سے نشہ آور ہو تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. آپ کسی بھی شریف انسان کو, عقل مند انسان کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ شراب اچھی چیز ہے. ملے گا کوئی؟ یہاں تک کہ جو شراب کی کمپنیاں ہیں جو خود تیار کرتی ہیں یہ زہر, وہ باضابطہ اس کے پیکٹ پر کیا لکھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سگریٹ کے پیکٹ پر لکھے ہوتے نہیں لکھے ہوتے؟ نو اسموکنگ. سرکاری دفتروں پر ہمیں بورڈز باضابطہ ملتے ہیں. یعنی ہر عقل مند کے نزدیک ایک بری چیز ہے, اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. سرکار بھی یہی کہتی ہے. بہار حکومت نے باضابطہ شراب پر پابندی لگائی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ انسانوں کا قانون اور اللہ کے نازل کردہ قانون میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ ہر طریقے سے راستہ کھول دیں اور کہیں کہ آپ شراب نہ پیئیں تو نہیں ہو سکتا. آپ بالو بھی کھائیں اور منہ بھی کرکرا نہ ہو, ممکن ہے یہ؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر آپ اس چیز کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں, سماج اور معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں, وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے, جو شریعت رہنمائی کرتی ہے. ذرا غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے ان کی زندگی میں شراب کا مقام کیا تھا؟ جتنے جاہلی شعراء ہیں نا, ان کے کلام میں ضرور آپ پائیں گے کہ شراب کا تذکرہ بڑے فخر و مباحت سے کرتے ہیں. ان کی گھٹی میں شراب شامل ہو چکی تھی. شراب کے بغیر زندگی کا تصور نہیں تھا. اس لیے اسلام نے بھی جب اسے حرام کیا تو ایک مرحلے میں نہیں, 3 مرحلوں میں اسے حرام کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ, بس اشارہ کرتا ہوں, تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے. شراب ان کی زندگی میں کس قدر داخل ہو چکا تھا اس کا اندازہ لگائیں.
صحیح بخاری کے اندر بھی قصہ موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر مال غنیمت میں سے مجھے 2 اونٹنیاں ملی تھیں. ان 2 اونٹنیوں کو رکھا ہوا تھا میں کس لیے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رخصتی ہوگی تو ولیمے کے موقع پر ان 2 اونٹنیوں کو میں کیا کروں گا؟ استعمال کروں گا. اس لیے ان 2 اونٹنیوں کو میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا. ایک دن کا واقعہ ہے, ایک گھر میں شراب کا دور چل رہا ہے اور اس میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, پیارے چچا موجود ہیں. اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوا ہے. شراب سے انسان اپنے لیول کو کتنا گرا لیتا ہے اور کتنا گیا گزرا ہو جاتا ہے, اندازہ لگائیں اس سے. اتنے جلیل القدر صحابی رسول حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. اس محفل میں شراب کا دور چل رہا ہے اور ایک مغنیہ ہے, رقص کرنے والی, ناچنے والی, وہ جوش دلا رہی ہے کہ شراب کے ساتھ اگر کباب کا بھی انتظام ہو جاتا کتنا حسین ہو جاتا, یہ محفل کتنی جم جاتی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مغنیہ کے ابھارنے پر اٹھتے ہیں. الا یا حمز للشرف النوائی, وہ قصیدہ پڑھ رہی ہے کہ حمزہ اگر شراب کے ساتھ کباب کا انتظام ہو جاتا مزہ آ جاتا. اس حالت میں, نشے کی حالت میں ہے, اٹھتے ہیں اور باہر جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں, اندر سے کلیجہ نکال کے آگے پھینکتے ہیں کہ میں نے کباب کا انتظام کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملتی ہے کہ اس طرح میری اونٹنیوں کا حشر کر دیا ہے حمزہ نے, تو کہتے ہیں کہ اپنے آنکھوں پر میں کنٹرول نہیں رہ سکا, زاروں قطار رونے لگا. بڑے ارمانوں کے ساتھ رکھا تھا کہ نکاح کے موقع پر میں ولیمے کے لیے استعمال کروں گا, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حال کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی کہ دیکھیں انہوں نے کیا حال کر دیا میری اونٹنیوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس گھر میں پہنچے جہاں شراب کا دور چل رہا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اللہ کے رسول نے ڈانٹا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے کی حالت میں ہے, فل نشے میں. اللہ کے رسول کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور کیا جملہ منہ سے نکلتا ہے؟ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي, کون ہو, میرے باپ کے غلام ہو کیا؟ اللہ اکبر. کوئی صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی بیعت بھی کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کو اپنے باپ کا غلام کہہ کے خطاب کر رہے ہیں. وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي, اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے, سمجھ گئے کہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, فوراً الٹے پاؤں آ گئے. اس قدر ان کی زندگی میں شراب موجود تھا. اسلام نے کیسے ختم کیا اسے اندازہ لگائیں. سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعے, توعیہ کے ذریعے ذہن سازی کی کہ یہ تمہاری زندگی کے لیے زہر ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے مرحلے میں حرام کیا اسے, لیکن علی الاطلاق نہیں, جزوی اسے حرام کیا. سب سے پہلے کہا کہ یہ اثمہما اکبر من نفعہما, اس کے اندر کچھ منفعت ہے لیکن برائی کا لیول اور اچھائی کا لیول دونوں کے اندر موازنہ نہیں, برائی کہیں زیادہ اس کے اندر ہے. نفرت دلوں کے اندر داخل کی. پھر کہا دنیا میں پیو گے نا, جنت جانے کے بعد اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے. جنت چلے بھی گئے اگر تب بھی جنت کے اندر شراب کی نعمت نہیں ملے گی. پھر کہا کہ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر شراب پیو گے تو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر پیپ پلائے گا تمہیں اس کے بدلے. نفرت پیدا کر دی. جن برتنوں میں وہ شراب پیتے تھے, ہنتم, دبا, نقیر, مزفت, یہ ان کے برتن تھے. ان برتنوں کے استعمال سے منع کر دیا تاکہ نفرت داخل ہو جائے. اور آخر میں اس کے لیے سزا متعین کی. کیسی سزا؟ ذلت و رسوائی والی. 40 سے لے کر 80 کوڑے لگائے جائے, وہ بھی جوتے چپل سے. جو ان کی زندگی کا جز تھا, مختلف طریقوں سے ہماری شریعت نے ان کی زندگی سے اسے اکھاڑ پھینکا. جب آخری مرتبہ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محفل میں موجود تھا اور لوگوں کو شراب دے رہا تھا. ایک شخص داخل ہوا اور کہا الا ان الخمر قد حرمت, اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے, شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ اسے بہا دو. انہوں نے فوراً شراب کو ترک کر دیا.
मदीने की गलियों में शराब की नदियां बह गई और वहीं से जिंदगी से उनके शराब खत्म। तो इंसान की जिंदगी से किसी बुराई को खत्म करना हो, जो तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी शरीयत के अंदर रखा है, इसका मुआवजा आप नहीं कर सकते। इसलिए देखें, एक मुसलमान की जिंदगी में हकीकत में शराब नहीं होना चाहिए, और जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं उनकी जिंदगी में शराब नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, शराब को अपनी जिंदगी से दूर करें। यह अकल को जायल कर देती है, और इंसान से अकल जायल हो जाए तो हैवान से ज्यादा वो बदतर और अबतर हो जाता है। इसलिए हमारी एक शरीयत जो नाजिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए की है, उसके अंदर एक अहम जुज आपको मिलेगा, बेशुमार नुसूस मिलेंगे कि अकल की हिफाजत पर जोर देती है। चौथी चीज क्या है जो हमारी शरीयत जोर देती है? नसब और नस्ल की हिफाजत पर। नसब महफूज रहना चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह को हलाल करार दिया और ज़िना को हराम करार दिया। ज़माने जाहिलियत के अंदर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि निकाह का तरीका क्या था? जो ज़िना के तरीके थे वो तो थे ही, जो ज़िना के तरीके थे वो थे ही। बहुत सारे निकाह के तरीके थे जिनके अंदर जुल्म, बर्बरियत जाहिरी तौर पर मौजूद थी। इन तमाम चीजों को शरीयत ने क्या क्या खत्म कर डाला। निकाह शिगार के नाम से एक निकाह का तरीका था, तुम अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो, मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया। मुतआ नाम का एक निकाह था, वक्ती तौर पर निकाह करें, अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई छोड़ दें, मुतअय्यना मुद्दत के लिए। आज भी शियों के यहां एक इबादत के तौर पर इसे अंजाम देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे क़यामत तक के लिए हराम करार दिया। हलाला नाम का जो रस्म व रिवाज हमारे यहां मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है। यह हलाला नहीं है, हरामा है। इससे कोई खातून शौहर के लिए हलाल नहीं होती। इससे कोई खातून कोई ना समझे कि इससे हम हलाल कर लेंगे, हलाल नहीं होती है। इस पर सलफ सालिहीन का इत्तेफाक है। हलाला का जो तरीका है यह मलऊन तरीका है। जो भी निकाह के गलत तरीके थे सबको खत्म कर डाला, और ज़िना को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया। कैसे? अभी शेख से आपने सुना, आज हमारे मुआशरे के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियां क्या करें, बाहर जाएं, गैर महरिम के साथ रहें, बल्कि अपने शहर में नहीं दूसरे शहर में भेज देते हैं, और यह सोच रहे हैं कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी। आप शेर के सामने गोश्त रखें और यह सोचें कि शेर उस गोश्त की हिफाजत करेगा, तो यह बड़ी बेवकूफी है। वही हम सोच रहे हैं, अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर बगैर किसी निगरानी के छोड़े हुए हैं, बल्कि बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर भेज देते हैं। अकेले जिंदगी गुजार रही है, किसके साथ क्या कुछ कर रही है कोई खबर नहीं हमें, अपने बच्चों की हमें कोई खबर नहीं है। तो इससे ज़िना के रास्ते नहीं खुलेंगे। शरीयत सिर्फ ये नहीं कहती कि तुम ज़िना ना करो, बल्कि ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। आप कभी नहीं पाएंगे, किसी भी मुआशरे में चले जाएं, गलत से गलत किस्म के लोग, इंतहाई खबीस किस्म के लोग भी दो अजनबी हो, कभी दोनों की मुलाकात नहीं हो, अचानक मुलाकात हुई और ज़िना में मुब्तला हो गए, ये मुमकिन है? उससे पहले काफी रास्ते होते हैं। एक अरबी मकूला है, नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलामुन फकलामुन फमौइदुन फलिकाउ। पहले नजरें मिलती हैं, फिर मुस्कुराहट में वो बदलती है, कुछ दिनों तक नजरें मिलती रहीं, फिर मुस्कुराहट का दौर चलता रहा, फिर सलाम के दौर तक पहुंचा, फिर बातचीत शुरू हुई, फिर अपॉइंटमेंट मिलने लगे, और आखिर में जाके ज़िना के मरहले तक पहुंचते हैं। तो ये ज़िना जो है अचानक पेश नहीं आता, उससे पहले काफी मरहले होते हैं। शरीयत ने यह नहीं कहा कि तुम ज़िना ना करो, क्या कहा? ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। कैसे हिफाजत की है नसब की और नस्ल की, जरा अंदाजा लगाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़वातीन को, मर्दों को पर्दे के साथ रहने का हुक्म दिया। ख़वातीन के लिए
ड्रेस कोड जिक्र किया मर्दों के लिए भी कि कम अज कम इतना ढांकना जरूरी है, मर्दों के लिए भी है, सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है। उसके बाद कहा कि हमेशा नजरें झुकाकर चलो, यह नहीं कि सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते रहो, कोई भी अजनबी खातून मिली उसे देखते रहो, बल्कि अचानक नजर पड़ जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, या अली ला तुतबिइन नज़रता अन-नज़रा, अगर अचानक नजर पड़ जाए तो दोबारा उसकी तरफ नजर ना उठाओ, आपकी नजर झुकी हुई होनी चाहिए। हमारे मुआशरे में कितने लोग होंगे जो नजरें झुकाकर चलते हैं, या कोई खातून उनके सामने आ जाए तो उन्हें देखते नहीं और नजरें झुकाकर उनसे बात करते हैं। आप तमाम रास्तों को खुला छोड़ दें जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, कदम कदम पर धज्जियां उड़ाते रहें और आप उसके बाद यह तवक्को करें कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत कर लेंगे, मुमकिन है? तमाम रास्तों को आपने खुला छोड़ दिया और यह उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत कर लेंगे। मेरे भाइयों, मुमकिन नहीं है। बस वही तरीका है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, नजरें झुका कर रहे। उसके बाद क्या हुक्म दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी खुतूरत को बयान किया कि कितना संगीन जुर्म है। जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिना का तज़किरा किससे किया है? जिना का तज़किरा शिर्क के साथ किया। अज़्ज़ानी ला यनकिहु, क्या कहा? पढ़े, इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, जानी से निकाह करे या जानिया से निकाह करे या मुशरिका से निकाह करे, यही उसकी तबीयत होती है एक जानी की, और एक जानिया की भी तबीयत यही होती है किसी जानी से निकाह करे या मुशरिक से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कहा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, उसके बाद वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, उसके बाद कहा वला यज़नून। शिर्क के साथ और कत्ले नफ्स के साथ अल्लाह ने ज़िना का तज़किरा किया और सजा क्या बयान की? वयख़लुद फ़ीहि मुहाना, जहन्नम के अंदर हमेशा जिल्लत और रुसवाई की सजा काटते हुए रहेंगे। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अगर तौहीद की हिफाजत कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद की वजह से हो सकता है कि माफ कर दे, या अगर जहन्नम में दाखिल हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत उन्हें जरूर नसीब करेंगे अगर तौहीद की हिफाजत कर ली है। लेकिन इतना संगीन जुर्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जुर्म का जब तज़किरा किया तो सजा क्या बयान की? वयख़लुद फ़ीहि मुहाना, कि जहन्नम के अंदर रुसवाई और जिल्लत के साथ हमेशा रहेंगे। और फिर उसके बाद खलवत से मना किया, एक अजनबी मर्द और अजनबी औरत तन्हाई में ना रहें। हमारे यहां तो आम चीज है खलवत में रहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मर्द और एक औरत खलवत में होते हैं तो उनमें से तीसरा शैतान होता है। शैतान दोनों को वरगलाता है एक दूसरे के करीब आने के लिए, और बहुत मुश्किल है कि एक इंसान अपने जज्बात पर काबू रखे जहां पर उसे कोई नहीं देख रहा है और वो खलवत में है, और वो अपने जज्बात पर काबू रखे और शिर्क के क्या कहते हैं ज़िना के अंदर मुब्तला ना हो जाए। इसी तरह शरीयत ने निकाह को आसान करने का हुक्म दिया, क्योंकि जितना ज्यादा आप निकाह को मुश्किल करते जाएंगे ज़िना के रास्ते खुलते जाएंगे। आज हमारे मुआशरे का अलमिया यह है कि निकाह को हद दर्जा हमने मुश्किल बना दिया और ज़िना को इंतहाई आसान बना दिया है, और उसके बाद भी हम तवक्को रखते हैं कि हमारी बहू बेटियां ज़िना ना करें। तो ये शरीयत नस्ब और नस्ल की हिफाजत पर जोर देती है। बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, आखिरी 5 मिनट हम बयान करेंगे आखिरी चीज पर। माल की हिफाजत के लिए शरीयत जोर देती है। कैसे माल की हिफाजत? हराम तरीके से ना खाओ। कौन से हराम तरीके हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं अदना से अदना ईमान वाला भी गवाही दे देगा कि यह तरीका हराम है, मुझे इससे बचना चाहिए। जैसे चोरी है, डकैती है। कोई ऐसा मिल सकता है जो कहे कि हलाल है? ये हर कोई कहेगा ये हराम है। इन चीजों से तो बचना है ही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुबहे के माल से भी बचने का हुक्म दिया। शुबहे के जो माल हैं उनसे भी बचो। फमन इत्तक़ा शुबहात, जो शख्स शुबहात से बचता है,
استبرأ लिदीनिही व इर्दिही, तो अपने इज्जत की और दीन को उसने बचा लिया। वमन वक़अ फ़ी शुबहात वक़अ फ़िल हराम, और जो शुबहात के अंदर गिरफ्तार हुआ वो हराम के अंदर भी गिरफ्तार हो जाएगा। आप कोई ऐसा माल आपके सामने आए जो वाज़ेह तौर पर तो हराम ना हो लेकिन शुबहा जरूर हो, पता नहीं ये हलाल है या हराम है, तो उसमें क्या करना चाहिए? कदम बढ़ाएं या कदम खींच लें? ऐसे ऐसे तरीके आ चुके हैं हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कि अच्छे खासे मुत्तकी व परहेजगार लोग भी, जो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नफली रोजे भी रखते हैं, उम्रे भी हर साल करते रहते हैं, इंतहाई मुत्तकी व परहेजगार शुमार किए जाते हैं, आप पाएंगे कि उनकी जिंदगी के अंदर हर नेकी मौजूद है सिवाय माल के। माल के मामले में इंसान अपने आप को बचा नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा मुत्तकी व परहेजगार वो है जो माल के मामले में हिल्लत और हुर्मत की तमीज करता। हराम माल नहीं खाना है, हराम माल हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए, इस पर अगर तमीज कोई कर रहा है तो उससे बड़ा अल्लाह का वली कोई नहीं है। आप बेशुमार लोगों को पाएंगे बड़े मुत्तकी परहेजगार, मस्जिद के इमाम है, मुअज्जिन है, पहली सब पे नमाज पढ़ने वाले, तहज्जुद गुजार, नफली रोजे रखने वाले, लेकिन जहां माल का मामला आया तकवा व परहेजगारी खत्म। अब कुछ नहीं दिखता। माल मिलना चाहिए, चाहे हराम तरीके से मिले चाहे हलाल तरीके से मिले। बाद लोग पूरी जिंदगी की कमाई हराम पर, एक नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी कैसा है? वाज़ेह तौर पर हराम है या कम से कम शुबहे वाला है, और उसी पर उसकी जिंदगी कट रही है। तो मेरे भाइयों, माल का मामला बड़ा संगीन है। माल हराम तरीके से इंसान की जिंदगी में कैसे कैसे दाखिल हो सकता। अभी एक भाई पूछ रहे थे किस बारे में? डेबिट कार्ड के बारे में, कि बाद कंपनियों से अगर टिकट खरीद रहा हूं, किसी खास बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करूं, 10% डिस्काउंट लेना जायज है या नहीं है? अकल शय इसमें शुबहा है। आखिर एक कंपनी सिर्फ एक कार्ड के इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये 1500 रुपये क्यों आपसे माफ कर रही है? क्या वजह है? आखिर क्या मोहब्बत है आपसे? उस कार्ड से उसकी क्या मोहब्बत है? जब इंसान एक पैसा नहीं छोड़ना चाहता आपका, आप उससे तलब करें, नहीं देगा आपको, लेकिन यहां पर 1000 1500 खुशी से आपको दे रहा है। किस लिए? इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ काला है। अक्सर और बेशतर कंपनियां क्या करती है? बैंक डायरेक्ट आपको सूद दे तो आप हो सकता है कि लेना ना चाहें, इसलिए क्या रास्ता अख्तियार करती है? किसी कंपनी के साथ जाके मुआहिदा कर लिया। आप हमारे कस्टमर को हमारा कोई एटीएम कार्ड लेके आए तो क्या करें? उसे 10% डिस्काउंट दे दें। 10,000 का टिकट है, 9,000 में दे दें। आप कहेंगे कि हमारा तो 1,000 का खसारा हो गया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो 1,000 हम दे देंगे आपको। इससे क्या होगा? हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, हमारे पास ज्यादा पैसे रखेंगे, दूसरे बैंक में नहीं जाएंगे। तो जो सूद आपको देना चाहता था, दूसरे तरीके से आपके जेब में डाल दिया। आप बच रहे थे, लेकिन दूसरे तरीके से आपके पास आ गया। कम से कम शुबहा है। नौकरी हासिल करने के लिए हम घूस देते हैं, जो सर्टिफिकेट लेते हैं वो शुबहे का है। कदम कदम पर आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि जो माल मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जिन तरीकों से हासिल कर रहा हूं, क्या साफ सुथरा है या नहीं है। अगर हिल्लत और हुर्मत की तमीज है आप में और इस बारे में कम से कम सोच रहे हैं कि नहीं ये हराम का है, नहीं लेना, मुझे चल के आए आपके पास, नहीं लेना, गुर्बत की जिंदगी गुजार लूंगा, नमक रोटी खा लूंगा, लेकिन हराम या शुबहे के माल की तरफ नहीं जाऊंगा, तो बहुत बड़ी आफियत में है। यह तफसील तलब मौजू है। एक एक नुक्ते पर जो समाज और मुआशरे के अंदर, गुनहगार लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मुत्तकी और परहेजगार लोगों की जिंदगी में किस कदर इस माल के फितने ने तबाही मचाई हुई है, अगर बयान करना शुरू करें तो घंटों की जरूरत है। खुलासा ये कलाम है कि हम कोशिश हमेशा करें जो माल हमारे पास आए वो हलाल का हो, हराम का ना हो, शुबहे का भी ना हो। अगर शुबहे से आपने बचना शुरू किया, इंशाअल्लाह हराम से बचेंगे, लेकिन शुबहे से परहेज करना छोड़ दिया
کچھ دنوں کے بعد حرام کے اندر داخل ہو جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.